السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1992 ہے۔ سب سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ پہ بات کر لیتے ہیں کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1992 کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ آمین۔ اچھا، آپ کے سامنے اسکرین شو ہو رہی ہے کہ تعلیمی پالیسی 1992 کا جو ڈھانچہ تھا وہ 10 فروری 1991 میں جو ہے وہ پرائم منسٹر کی گائیڈ لائنز پر جو ہے اسے ترتیب دیا گیا یا اسے بنایا گیا، اور فائنلی جو ہے ڈیفرنٹ ماہرین ایڈمنسٹریٹرز کی آرا کے بعد جو ہے اس کو 20 دسمبر 1992 کو اس پالیسی کا اعلان کر دیا گیا۔ لاسٹ لائن دیکھیں اسی پیراگراف کی کہ 20 دسمبر 1992 میں اس کو فائنلائز کر لیا گیا، اس کو اناؤنس کر دیا گیا۔ تو اس میں یاد رکھنے والی چیز کہ یہ پیش کب کی گئی، ٹھیک ہے، اور کس کی ہدایات تھیں اس پر، ٹھیک ہے۔ تو 1992 کی پالیسی جو تھی اس کا ڈھانچہ پرائم منسٹر کی طرف سے جو گائیڈ لائنز دی گئیں 10 فروری 1991 میں، ان پر اس کو ترتیب دیا گیا، اور پھر مختلف ایڈمنسٹریٹرز ایجوکیشنسٹ کی آرا موصول ہونے کے بعد نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں اور فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن نے اس پالیسی کا 20 دسمبر 1992 میں اعلان کر دیا۔ اب ڈسپریسنگ سچویشن تھی، یعنی کہ مایوس کن صورتحال کا جو ہے وہ سامنا تھا، اور اس سے مطلب مایوس کن صورتحال اس طرح سے تھی کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد، اتنی پالیسیز آنے کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ نظام تعلیم جو ہے وہ مضبوط نہیں تھا۔ جو اس وقت مطلب نظام تعلیم رائج تھا وہ اتنا کوئی اچھا نہیں تھا، اسے دیکھ کے مایوسی تھی چھائی ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے ایک بار پھر جو ہے اس کی توسیع کی گئی اور ایک تعلیمی نظام جو ہے اس کو تیار کرنے کی کوشش کی گئی، اور تعلیمی نظام جو ہے اس سے پہلے اچھے سے تیار نہیں ہو سکا تھا۔ تو اس وجہ سے آسان تبدیلیوں جو ہے ان کو کر کے تو ایک جو ہے تعلیمی نظام کو مرتب کرنے کی جو کوشش کی گئی، یعنی اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی ایسا نظام تیار نہیں کیا جا سکا تھا جو پوری دنیا کے جو بنی نوع انسان ہیں ان کو لپیٹے ہوئے تقریباً جو آسان تبدیلیوں کے چیلنج کا جو ہے وہ ادراک کیا جا سکے یا ان کو دیکھا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیپنگ ان ویو، یعنی کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ ایک پیداواری اور ایک ترقی پسند معاشرے کے طور پر قوم کی ترقی کی جو بھی اسپائریشنز ہیں یا ڈیزائرز ہیں ان کو کس طرح سے فلفل کرنا ہے، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی موجودہ نظام میں جو کمزوریاں تھیں ان کو بھی مد نظر رکھا گیا، اور پورے تعلیمی نظام کا سٹرکچر جو تھا، یعنی جو بھی اس کا تانا بانا تھا، پورا جو سسٹم تھا، انٹائر سسٹم آف ایجوکیشن، تو اس کو جو ہے انٹائر سسٹم آف ایجوکیشن کو اس کا ریویو کیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کا اثر نو جو ہے یعنی دوبارہ سے اس کو ری ایگزامن کیا گیا، اور پھر دا پریورٹیز ٹو بی ری فکسڈ، اور جو ترجیحات تھی ان کو بھی ری فکسڈ کیا گیا، پیرامیٹرز آف دا پالیسی ٹو بی ری اسٹیٹڈ، تو پیرامیٹرز جو تھے پالیسی کے ان کو بھی ری اسٹیٹ کیا گیا، یعنی ان کا بھی دوبارہ سے تعین کیا گیا۔ تو نظام کو ترقی پسند معیشت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے اور مساوات پر مبنی ایک مسلم سوسائٹی کی جو سوشل، کلچرل، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ تھی ان پر نظر ثانی جو ہے وہ کی گئی۔ تو یہ 1992 کی پالیسی کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ تھا۔ اب جی، تو اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ، یہ میں نے پیج آپ کے سامنے شو کیا، پالیسی نے فوکس کس چیز پر کیا، جو مین فوکس تھا پالیسی کا وہ کس چیز پر تھا۔ تو پالیسی کا جو بنیادی فوکس تھا یا بنیادی مرکز تھا وہ یہ تھا ٹو ری اسٹرکچر دا
continuing education system on modern lines کہ جدید خطوط پر موجودہ نظام تعلیم کے جو اسلام کے اصولوں کے مطابق اور ماڈرن لائنز کے اکارڈنگ اسے ترتیب دیا جائے تاکہ ایک صحت مند آگے بڑھنے والا اور ایکویلٹی پر مبنی جو سوسائٹی ہے اسے ڈیولپ کیا جائے، اسے تشکیل دیا جائے. لک فارورڈ لکنگ اینڈ ایگیلیٹیرین سوسائٹی جو ہے اسے ترتیب دیا جا سکے. اس کے بعد ٹو امپروو دا کوالٹی آف ایجوکیشن، ٹھیک ہے. یہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن 1959 کے کمیشن میں بھی اس پر فوکس کیا گیا، تو اس 1992 میں بھی کوالٹی آف ایجوکیشن کو جو ہے بہتر کرنے پر توجہ دی گئی. اس کے بعد اینڈ انٹینسٹی ریسرچ ایکٹیویٹیز ان یونیورسٹیز اسپیشلی ان دا ماڈرن فیلڈز آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہ یونیورسٹی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو جدید شعبوں میں تعلیم کا معیار کو بہتر بنانا اور جو ریسرچ ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر شدت پیدا کرنا، یعنی انہیں ان کا لیول جو ہے وہ انکریز کرنا، ان کا دائرے کو وسیع کرنا. اس کے بعد ہے پرائمری ایجوکیشن. اب پرائمری ایجوکیشن کا کیا سٹیٹس تھا اس پالیسی میں؟ تو پرائمری ایجوکیشن ہیڈ بین ریکگنائز دا پالیسی ایز فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری پاکستانی چائلڈ کہ اس پالیسی میں پرائمری تعلیم کو کسی بھی پاکستانی بچے کے حق کے طور پر اس کو تسلیم کر لیا گیا. اینڈ اٹ وڈ بی میڈ کمپلسری، اور اسے لازمی قرار دے دیا گیا، اینڈ فری، اور پھر مفت بھی قرار دے دیا گیا. سو ایز ٹو اچیو یونیورسل انرولمنٹ آف چلڈرن بائی دا اینڈ آف دا ڈیکیڈ کہ مطلب اس دہائی کے آخر پر ایک یونیورسل انرولمنٹ کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم کو مفت بنایا جائے گا، اسے لازمی کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسے ہر پاکستانی بچے کے بنیادی حق کے طور پر پرائمری تعلیم کو تسلیم کیا جائے گا. تو یہ پرائمری ایجوکیشن کا اس میں سٹیٹس تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ دا میڈیم آف انسٹرکشن وڈ بی ڈٹرمنڈ بائی دا پروونسز کہ میڈیم آف انسٹرکشن یعنی جو ذریعہ تعلیم ہے، وہ زبان جس کے ذریعے تعلیم دی جائے اس کا جو فیصلہ ہے وہ صوبوں پر چھوڑ دیا گیا. اور اسپیشل ایفرٹس وڈ بی میڈ فار امپروونگ دا کوالٹی آف ایجوکیشن، اور جیسے کہ پہلے انہوں نے اوپر کہا کہ فوکس کوالٹی آف ایجوکیشن پر کیا گیا، تو اسپیشل خاص جو کوششیں ہیں وہ تعلیم کا معیار بہتر کرنے پر جو ہیں وہ لگا دی گئی. اور اس کے علاوہ کمرشلائزیشن کی حوصلہ شکنی کی گئی کہ جی جس طرح تعلیم کو کاروبار بنا لیا جائے اور بس دھڑا دھڑ انرولمنٹ کی جائے، بزنس بنا لیا جائے، تو کمرشلائزیشن کی حوصلہ شکنی کی گئی اور سپرویژن جو ہے اس کو ٹائٹ کر لیا گیا، اس کو سٹرکٹ کر لیا گیا، ٹھیک ہے، کہ ٹیچرز کی بھی اسٹوڈنٹس کی بھی سپرویژن جو ہے. اس کے بعد پرائمری تعلیم کے ترقی کی پالیسی میں جو بھی امپورٹنٹ پروویژنس تھیں پالیسی کے اندر وہ کیا تھیں؟ وہ یہ تھیں کہ پرائمری اسکول جو ہیں 26,500 اساتذہ کو تربیت جو ہے وہ دی جائے گی پرائمری اسکول کے، ٹھیک ہے. اباؤٹ 26,500 نیو پرائمری اسکولس ٹیچرس وڈ بی ٹرینڈ، ٹھیک ہے، ان کو تربیت دی جائے گی. اس کے بعد اباؤٹ 1,07,000 نیو پرائمری اینڈ ماسک اسکولز وڈ بی اوپنڈ. 1,07,000 جو ہیں نئے پرائمری اسکول اور مساجد اسکول جو ہیں وہ کھولے جائیں گے، اور جو پہلے سے 20,000 اسکول موجود ہیں ایک کمرے والے، ان کو ساتھ ایک ایک کمرہ اور دے دیا جائے گا. اور جو 24,750 اسکول ہیں پناہ گاہوں سے کم پرائمری اسکولوں کو پھر 2 کمرے ان کو بھی دے دیے جائیں گے، جو شیلٹرز کے طور پر پرائمری اسکول جو ہیں وہ شیلٹرز کے طور پر رن کیے گئے تھے، ان کو بھی 2 کمرے پرووائڈ کیے جائیں گے. اور اساتذہ کا جو پے اسٹرکچر ہے اور سروس کنڈیشن ہے اس کو بھی بہتر کیا جائے گا. اور پرائمری لیول کا جو نصاب ہے کلاس 1 سے لے کے کلاس 3 تک وہ بھی جو ہے بہتر کیا جائے گا، اس میں بھی تبدیلی کی جائے گی. یعنی اس کو ایک
مربوط شکل میں انٹیگریٹڈ فارم میں جو ہے وہ پریزنٹ کیا جائے گا، تیار کیا جائے گا۔ اور ناظرہ قرآن کو پہلی جماعت سے شروع ہو کر پہلی جماعت سے شروع ہوگا اور پھر ٹرمینل ایئر میں اس کا اختتام ہوگا۔ اب یہاں ٹرمینل ایئر سے کیا مراد ہے؟ تو ٹرمینل ایئر سے مراد یہ ہے کہ ایک بچہ پہلی جماعت میں داخل ہوتا ہے اور پرائمری کلاس 5ویں کلاس میں جا کے وہ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے پرائمری سیکشن سے۔ تو پہلی کلاس جو ہے وہ اس کا ایڈمیشن کا ایئر ہو گیا، انٹری ایئر ہو گیا، اور جو 5ویں کلاس کا سال ہے وہ اس کا ٹرمینل ایئر ہو گیا۔ اسی طرح ایلیمنٹری ایجوکیشن میں 6 کلاس جو ہے وہ اس کی انٹری کا ہے اور 8 کلاس جو ہے وہ اس کا ٹرمینل ایئر ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی کلاس سے ناظرہ شروع ہوگا اور ٹرمینل ایئر تک کمپلیٹ کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ جو ہے، یعنی جو بچے چھوڑ جاتے ہیں اسکول، ٹھیک ہے، اس پر بھی فوکس کیا جائے گا، اور جن وجوہات کی وجہ سے یا جن عوامل کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ کی شرح بڑھتی ہے اس کو کم کیا جائے گا، اور اس کے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ ان پٹ جو ہے وہ تیار کیا جائے گا۔ اب اور پھر ان ایریاز میں جہاں خواتین کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بہت کم ہے تو ان کو اسپیشل انسینٹیو دیے جائیں گے، جی، تو ان کو اسپیشل قسم کے انسینٹیوز دیے جائیں گے تاکہ ان کا جو شوق ہے وہ بڑھے اور وہ بھی داخلہ لیں اور وہ بھی پڑھائی کی طرف آئیں۔ اس میں خصوصی ترغیباتی جو پروگرام ہیں یعنی انسینٹیوز ہیں ان کو متعارف کروایا جائے گا۔ پھر اسکولوں میں جو فیمیل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے داخلے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اور اس کے علاوہ فیڈرل اور پروونشل لیول پر جو ہے پرائمری ڈائریکٹوریٹ جو ہے وہ قائم کی جائیں گے، یعنی آفیسز بنائے جائیں گے، اور پھر ٹیچرز جو ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے گی، اور نصاب کے اندر ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں، جو نئے تصورات شامل کیے جائیں گے ان پر ان کو ٹریننگ دی جائے گی، ان کے کنسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر کروائے جائیں گے، ریفریشر کورس کروائے جائیں گے، اور اس کے علاوہ ٹیچنگ کٹ جو ہے اس کو بھی اپ گریڈ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس 1992 کی پالیسی کے مین پالیسی کا جو فوکس تھا وہ، اور پرائمری ایجوکیشن پر انہوں نے کیا کیا اصلاحات یا سفارشات پیش کی تھیں وہ ہم نے ڈسکس کی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس نیکسٹ پالیسی ہے نیو ایجوکیشنل پالیسی 1998 سے لے کر 2010 تک۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، سب سے پہلے تو اس کو دیکھتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں دا منسٹری آف ایجوکیشن ٹو فارمولیٹ نیشنل ایجوکیشن پالیسی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے وزارت تعلیم سے یہ کہا تھا کہ وہ قومی تعلیمی پالیسی بنائے، ٹھیک ہے، اور وہ ایسی تعلیمی پالیسی ہو جو قوم کو اگلی صدی میں لے جائے، ٹھیک ہے، کہ نیکسٹ سینچری میں جو ہے وہ قوم کو لے کے جائے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ جی دا منسٹری embarked upon a comprehensive process of consultation with scholars, administrators, leaders of public opinion and representatives of NGOs have to design an initial draft۔ تو پھر منسٹر نے جو ہے وہ مختلف اسکالرز سے، ایڈمنسٹریٹرز سے، ایجوکیشنسٹ سے اور پبلک سے اوپینین لی، ٹھیک ہے، اور مشاورت کی تاکہ ایک جامع جو عمل ہے اس کو شروع کیا جائے اور پالیسی کو تیار کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہیں جو اہم جو خصوصیات جو موصول ہوئیں، فیچرز جو مین فیچرز موصول ہوئیں ڈیفرنٹ کیبنٹس کی طرف سے، تو وہ 21 جنوری 1998 کو موصول ہوئیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ دا کیبنٹ اپوائنٹڈ اے سب کمیٹی آف منسٹرز آف ویریس ڈپارٹمنٹس۔ Finally, the Prime Minister in National Convention on Education announced the salient features of the policy 21 February 1998۔ 21 فروری 1998 میں پھر جو ہے اس پالیسی کا جو اعلان کیا گیا،
اور اس کو کس نے اناؤنس کیا؟ وزیر اعظم پاکستان نے اس کو اناؤنس کیا، ٹھیک ہے، کنونشن میں، قومی کنونشن میں 21 فروری 1998 میں پالیسی کو اعلان ہوا اور اس کی نمایاں خصوصیات کا بیان ہوا۔ کیا تھے پالیسی کے مقاصد؟ کیا تھے پالیسی کے مقاصد؟ یہ تھے کہ بنیادی تعلیم کو یونیورسل بنایا جائے اور خواندگی کے شرح کو ایکسیپٹیبل بنایا جائے۔ یہ اسپیسیفک آبجیکٹیوز آف پالیسی ہیں کہ اٹیننگ ایکسیپٹیبل لیول آف لٹریسی بائی یونیورسلائزیشن آف بیسک ایجوکیشن، کہ بنیادی تعلیم کو یونیورسل بنا کر خواندگی کی شرح کو قابل قبول سطح تک لایا جائے۔ پھر کوالٹی آف ایجوکیشن کو پرووائڈ کرنا، اس کے بعد پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ہے ان ایجوکیشن میں اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اور تعلیم کو بامقصد اور روزگار پر مبنی بنانا، یعنی جاب اورینٹیڈ ہو، ٹھیک ہے، ایجوکیشن پرپز فل ہو اور جاب اورینٹیڈ ہو، تاکہ ایسی تعلیم دی جائے جس سے جاب جو ہے وہ آسانی سے ملے اور فوری ملے۔ اس کے بعد انشورنگ، اب یہاں جاب اورینٹیڈ یعنی ووکیشنل، ٹیکنیکل، سائنٹیفک جو ایجوکیشن ہے اس پر فوکس کیا جائے گا۔ انشورنگ دا کوالٹی آف ہائر ایجوکیشن، تو ہائر ایجوکیشن پر جو ہے وہ فوکس کیا جائے گا، جیسے کہ 1959 کے کمیشن میں جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن پر جو ہے وہ فوکس کیا گیا تھا۔ اس میں بھی ہائر ایجوکیشن پر جو ہے وہ فوکس کرنے کی سفارش کی گئی۔ اور ریفارمنگ دا ایگزامینیشن سسٹم، تو جو امتحانات کا نظام ہے اس کو بھی ریفارم کیا گیا، یعنی اس کی بھی اصلاح کی گئی۔ اس کے بعد جو یہ مینجمنٹ کا معاملات تھے، جیسے ڈی سینٹرلائزڈ مینجمنٹ، ٹھیک ہے، اچھی مینجمنٹ کو بھی بہتر کیا گیا۔ اس کے بعد کریٹنگ ریلیشن شپ بٹوین سپلائی اینڈ ڈیمانڈ آف ٹیچرس، کہ ٹیچرس کی جتنی طلب ہے اور رسد کے درمیان جو ہے وہ ایک تعلق پیدا کیا گیا، تاکہ ٹیچرس کی شارٹیج کو کم کیا جائے، جہاں ٹیچرس کی کمی ہے وہاں انہیں پورا کیا جائے، جو کہ آج تک ہو نہیں سکا۔ آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ کی لسٹ نکال لیں تو ہر جگہ پر پرائمری ڈپارٹمنٹ میں بہت ساری ویکینسیز جو ہیں وہ خالی ملیں گی۔ اور اس کے علاوہ ابھی جو گورنمنٹ کر رہی ہے، جو نئی پالیسی آ رہی ہے گورنمنٹ کی، اس میں گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ پرائمری سکولز کو پرائیویٹائز کر رہی ہے۔ جیسے بھٹو نے تمام جو نجی ادارے تھے انہیں قومی تحویل میں لے لیا تھا، یعنی انہیں سرکار نے اپنے انڈر کر لیا تھا، لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ سرکاری عمارت کو، سرکاری انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں مختلف این جی اوز ہیں، جیسے کہ پیف ہے، اور اس کے علاوہ مسلم ہینڈ ہیں، ان کے نام زیادہ آ رہے ہیں کہ ان کو بیچ دیے گئے ہیں۔ فیز 1 کے میں کافی سارے ڈسٹرکٹس کے کافی سارے سکولز ہیں، پھر نیکسٹ فیز 2 آئے گا، اور جو خبریں چل رہی ہیں کہ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پرائمری سکولز جتنے بھی ہیں ان کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دیا جائے گا، اور ان کے ٹیچرز کو جو ہے وہ شفٹ کیا جائے گا ایلیمنٹری سکولز میں، ہائی سکولز میں، جہاں ٹیچرز کم ہیں وہاں پہ، اور ٹیچرز کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ نیو اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کر رہے یہ لوگ۔ اس کے بعد ریزنگ دا کوالٹی آف ٹیچر ایجوکیشن، کہ اساتذہ کی جو تعلیم ہے اس کو معیاری بنایا جائے۔ اس کے علاوہ رسمی اور غیر رسمی استعمال کرتے ہوئے عالمگیر سطح پر جو ہے وہ پرائمری ایجوکیشن کو حاصل کیا جائے۔ اچیونگ یونیورسل پرائمری ایجوکیشن بائی یوزنگ فارمل اینڈ نان فارمل اپروچز۔ اس کے علاوہ میکنگ کریکولم کنٹینیوس پروسیس۔ اس کے بعد ہے ڈیولپنگ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن ان کنٹری، تو جو ووکیشنل اور ٹیکنیکل تعلیم ہے اس کو بھی فروغ دیا جائے گا، اس کو بھی بڑا انکریز کیا جائے، ڈیولپ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے اس پالیسی میں، تو ایلیمنٹری ایجوکیشن جو ہے وہ بھی ہر شخص کا بنیادی حق ہے، ٹھیک ہے۔ ایلیمنٹری ایجوکیشن از اے فنڈامنٹل رائٹ آف پیپل، ٹھیک ہے، وہ بنیادی حق ہے لوگوں کا۔ تو دیگر جو بھی بیڈ راک اینڈ فاؤنڈیشن آف دا انٹائر ایجوکیشنل پیرامڈ ایز کمپیئر ٹو ادر سیکٹرز، یعنی دیگر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، شعبہ جات ہیں، ان کے مقابلے میں
پورے تعلیمی جو نظام کی بنیاد اور بنیاد انہی پر ہے، تعلیم پر، یعنی یہاں سے ہی تو پروڈکشن جاتی ہے۔ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ لے لیں آپ، جیسے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، یا پھر عدلیہ ڈپارٹمنٹ ہو گیا، یا پھر بزنس کا ڈپارٹمنٹ ہے، کہیں پر بھی پورے مطلب جتنے بھی زندگی کے شعبہ جات ہیں، جہاں جہاں پر بھی لوگ ورک کر رہے ہیں، وہ سارے کہاں سے تیار ہو کے جاتے ہیں؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، یہیں سے پروڈکشن بنتی ہے۔ تو اسی سسٹم کو اگر بہتر نہیں کیا جائے گا تو پروڈکشن بھی تو اچھی نہیں ہوگی۔ تو پاکستانی تعلیمی نظام جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے، کیا صورتحال ہوئی پڑی ہے اس کی، اور ابھی ہم پالیسیز کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے سامنے مزید صورتحال جو ہے وہ واضح ہوتے جا رہی ہے، کہ جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ اس گورنمنٹ نے نئی پالیسی لے آئی ہے، قرآن کی تعلیم لے آئے ہیں اور فلاں ریفارمز کر دی ہیں، یہ تو پہلے دن سے ہی یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ بس کان کو ادھر سے پکڑ لیا اور ادھر سے پکڑ لیا، اسٹیٹمنٹس کو تروڑ مڑوڑ کے، الفاظ بدل کے، وہی چیز بار 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 پیش کر کے بس لیبل اپنا لگا لیا۔ اچھا جی، تو اس کے بعد کیا ہے؟ Therefore, the government had attached greater importance in the policy to the problems of eradicating illiteracy and promoting primary education، کہ جی ناخواندگی کو ختم کرنے، ناخواندگی کا جو مسئلہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور پرائمری ایجوکیشن کو ترقی دینے کے لیے پورے پاکستان میں غیر ملکی ایجنسیز کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر کے تو انہوں نے ایک اتحاد بنایا، جس سے انہوں نے یہ پرموٹ کرنی تھی۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ باہر سے فنڈ لے کر، ایک نان مسلم سٹیٹس سے فنڈ لے کر مسلم سٹیٹس کی ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے وہ فروغ دیا جا رہا ہے، اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اب جو بندہ فنڈ دے گا وہ اپنی شرائط بھی تو رکھے گا۔ تو پھر جو سب سے پہلے ہم نے بات پڑھی تھی کہ جی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ برطانیہ کا فرسودہ نظام تعلیم تھا، تو ابھی بھی پھر وہی چل رہا ہے، وہ تھوڑی بہت تبدیلیاں آ گئی، کپڑے شپڑے نئے پہنا دیے، ٹھیک ہے، ماڈیفیکیشن کر لی تھوڑی بہت، لیکن بیسک جو ہیں چیزیں وہی چل رہی ہیں۔ ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے پرائمری ایلیمنٹری لیول پہ وہ اردو ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو سمجھ زیادہ آسانی سے آئے، لیکن یہاں نئے نئے تجربے ہوتے ہیں، کبھی میڈیم آف انسٹرکشن انگلش میں ہو رہا ہے، کبھی اردو میں ہو رہا ہے، کبھی آل بکس جو ہیں وہ اردو میں کر دی جاتی ہیں، اور کبھی کچھ کیا جا رہا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو بھی مادری لینگویج ہوتی ہے کسی بھی قوم کی، اسی میں وہ ترقی کر پاتی ہے، کسی بھی بیرونی زبان میں ترقی نہیں کی جا سکتی۔ تو انگلش ہماری نیٹیو لینگویج نہیں ہے، ہماری نیشنل لینگویج نہیں ہے، البتہ انٹرنیشنل لینگویج ضرور ہے، سرکاری زبان ضرور ہے، لیکن ابتدائی لیول پر جو ہے وہ اسے سکھانا اور اس میں کنسیپٹ کلیئر کرنا یہ بہت ڈیفیکلٹ ایکسپیرینس ہے، اور یہ آج تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ اچھا، اس کے بعد ہے ایشوز اینڈ کنسٹرینٹس ان ایلیمنٹری ایجوکیشن کے، اچھا ایلیمنٹری ایجوکیشن کے بعد ٹھیک ہے جی، اس کے بعد سم میجر ایشوز اینڈ چیلنجز ان ایلیمنٹری ایجوکیشن وچ ہیڈ بین پوائنٹڈ آؤٹ ان دا پالیسی ور۔ اب جو پالیسی کے اندر کچھ بنیادی میجر قسم کے ایلیمنٹری سطح پر جو ایشوز اٹھائے گئے وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھی کہ more than 5 million primary schools age 9.5 years children were left out، ٹھیک ہے، کہ زیادہ وہ کہتے ہیں کہ پرائمری اسکول میں ایسے بچے جن کی عمر 9 سے 5 سال ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسکول چھوڑ جاتے ہیں، اور تقریباً وہ کہتے ہیں کہ 45% بچے جو ہیں وہ اسکول پرائمری سطح پر ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور ٹیچرز کی جو ایبسینٹیز ہیں وہ بھی بہت کامن ہے پرائمری اسکولز میں، وہ غیر حاضر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انٹرنیشنل سپرویژن واز ویک، کہ جو بین الاقوامی سپرویژن کا سسٹم ہے وہ بھی کمزور ہے، اور اس کے علاوہ
لرننگ مٹیریلز ور ان ایڈیکویٹ، کہ لرننگ مٹیریل جو پڑھنے لکھنے کا جو مواد ہے وہ بھی ناکافی ہے، تو وہ بھی ناکافی ہے۔ اس کے بعد پرائمری سکولز کے 1/4 سے زیادہ اساتذہ جو ہیں وہ غیر تربیت یافتہ ہیں، تو غیر تربیت یافتہ ہیں، اس وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ٹیچر ان ٹرینڈ ہونا تو بہت مسائل ہوتے ہیں، ٹیچر ٹرینڈ ہوں تو بہت سارے مسائل خود بخود اوور کم ہو جاتے ہیں۔ تو پروگرام فارورڈ ان پالیسی فار امپورٹنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ آف ایلیمنٹری ایجوکیشن۔ اب ایلیمنٹری میں ایجوکیشن میں کون سے پروگرام تھے، اس میں دیکھتے ہیں کہ کس کس چیز کو ترجیح دی گئی یا اہمیت دی گئی۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، کوالٹی آف ایلیمنٹری ایجوکیشن وڈ بی امپرووڈ، ٹھیک ہے، ایلیمنٹری سطح پر جو تعلیم کا معیار تھا اس کو بہتر کیا جائے گا، اور کریکٹر بلڈنگ آن اسلامک لائنس وڈ بی اسائنڈ ٹاپ پریورٹی، اسلامی خطوط پر جو ہے وہ کردار سازی کو جو ہے وہ ٹاپ پریورٹی پر رکھا جائے گا۔ تو یہ اصلاحات جو ہیں وہ یا امپروومنٹ یا ڈیولپمنٹ جو ایلیمنٹری لیول پر کی جا رہی تھی۔ اچھا نیکسٹ ہے ٹیچرس کمپیٹنس وڈ بی امپرووڈ تھرو انشورنگ ریلیونٹ ٹریننگ پروگرامس۔ اب متعلقہ جو تربیتی پروگرام ہیں وہ ہیلڈ کروا کے ٹیچرس کی مہارت میں اضافہ کیا جائے گا، کہ ان کو ٹرین کیا جائے، ان کو قابل بنایا جائے، اور ان کی جو سکلز ہیں ان کو پالش کیا جائے، تاکہ وہ اچھے سے جو ہے وہ لیسن کو ڈیلیور کریں، اور کریکولم کو جو ہے وہ سارے کو اچھے سے اپنے کنٹینٹ کو پریزنٹ کر سکیں، اور تصورات جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں کلیئر کر سکیں۔ آل ٹائپس آف ڈسپیرٹیز اینڈ امبیلنسز وڈ بی ایلیمینیٹڈ، ہر قسم کے جو فرق ہیں، امتیازات ہیں یا عدم تعاون ہے، توازن ہے، اس کو ختم کیا جائے گا، اور اسکول سے باہر بچوں کو اعلیٰ جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی، یعنی جو باہر اسکول سے پھر رہے ہیں بچے جو داخل نہیں ہوئے ان کو ہائی پریورٹی دی جائے گی، کہ انہیں واپس اسکول میں لایا جائے گا۔ فائنینشیل جو ریسورسز ہیں بیس آف ایلیمنٹری ایجوکیشن وڈ بی ڈیورسیفائڈ کر کے دیا جائے گا ان کو بھی، ٹھیک ہے، کہ اس کے بعد کیا ہے کہ نان فارمل سسٹم وڈ بی اڈاپٹیڈ ایز اے کمپلیمنٹ آف فارمل سسٹم، کہ ایک فارمل جو سسٹم اس کو چلانے کے لیے، اس کی ہیلپ کے لیے نان فارمل سسٹم کو بھی بلڈ کیا جائے گا، اس کے بھی اختیار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مینجمنٹ اینڈ سپرویژن کا جو سسٹم ہے اس کو بھی امپروو کیا جائے گا، اور چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا۔ تو یہ تھی 1998 سے لے کے 2010 کی پالیسی۔ اب اس میں جو شرح خواندگی کا اعلان کیا گیا تھا وہ 70% اعلان کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ نئے پرائمری سکولز جو ہیں وہ بھی تقریباً 45,000 نئے اور 20,000 مسجد سکول کھولے جائیں گے، اور میرٹ کی بنیاد پر اساتذہ کی بھرتی کو یہ جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو تعلیمی پالیسی تھی یہ کافی عملی لحاظ سے کافی اہمیت کی حامل تھی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ابتدائی طور پر ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ماڈل سیکنڈری اسکول کھولا جائے گا، جس میں تعلیمی نظام کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور قرآنی تعلیم اور اسلامی نظریات کو کریکولم کے ساتھ انٹیگریٹ یعنی مربوط کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں تک جو ہے وہ قرآنی تعلیم اور تعلیم و تربیت جو ہے وہ اسلامک لائنز پر جو ہے وہ کی جائے گی، اور کاغذی اسکول جو ہیں جو صرف پیپر ورک ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ وومن ایجوکیشن پر جو ہے وہ فوکس کیا گیا، اور تعلیم سے جو محروم رہ جانے والے پرائمری ایجوکیشن میں 10 سے 14 سال کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کو بھی تعلیم کا جو ہے وہ موقع لازمی طور پر دیا جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری 1998 سے لے کے 2010 کی پالیسی۔ اس کے بعد اچھا یہاں کچھ ہینڈ ریز ہو رہے تھے، اگر آپ کوئی کویسچن کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، 2 منٹ بریک میں کویسچن کر لیتے ہیں۔ جی جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ کوشچن تھا جی کہ کچھ سبجیکٹ ہر سال ریپیٹ ہوتے ہیں،
لائک سوشل اسٹڈیز جی اور اسلامک اسٹڈی. یعنی اگر اسلامک اسٹڈی اور سوشل اسٹڈی کو 10th کلاس تک ریپیٹ کیا جائے تو بھی کافی ہے. پھر یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اور فورتھ ایئر تک جا کے ہوتے ہیں. اس کی پیچھے کیا لاجک ہے یا ہماری ایجوکیشن کی کیا پالیسی کے ایک ہی چیز کو بار بار کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ ایسے بوجھ نہیں ہو جاتا طلبا پہ بہت سارا؟ اچھا، سوشل اسٹڈیز میں یہ ہوتا ہے نا، وہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ دیکھیں جس طرح جیسے گریڈ بڑھتا جاتا ہے نا، اس طرح وہ کنسیپٹس جو ہیں وہ براڈ ہوتے جاتے ہیں. تو سوشل اسٹڈیز جو ہے وہ کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے اس سے ہماری جو نیشن ہے وہ اویئر رہے. اس کے بعد جو اور پاکستان اسٹڈیز جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری سے اویئر ہے، اور اس کے علاوہ ہسٹری جو ہے وہ پھر گورنمنٹ کی مرضی سے لکھی جاتی ہے. تو پھر جس طرح کی ہسٹری وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، حکومت وقت چاہ رہی ہوتی ہے، اس طرح کی ہسٹری جو ہے وہ اسی کو پڑھایا جاتا ہے. سوشل سٹڈیز، پاکستان سٹڈیز، اور پھر اردو ہے تو وہ ہماری قومی زبان ہے تو پھر اس کو سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہر گریڈ میں اس میں مزید اس کے تصورات میں جو ہے وہ اسے وسیع کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اسلامک اسٹڈیز ہے. اب یہ بڑی زیادتی ہوئی مطلب بر صغیر کے ساتھ، جو یہاں کے مسلمز ہیں، کہ وہاں پر اسلام کو بطور ایک سبجیکٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا. اس سے پہلے بر صغیر یعنی انگریزوں کے آنے سے پہلے بر صغیر میں یہ جو انڈو پاک ہے، جہاں جو مسلمز ہیں، ان کا جو نظام تعلیم تھا وہ ٹوٹل اسلامک تھا، مدرسہ سسٹم تھا کہ اس میں حدیث، قرآن، فقہ سب سکھایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، ہوا کیا کہ کسی طرح بھی مسلمز جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے انگریزوں کے. تو انہوں نے ایک کمیشن بنایا، ایک کمیٹی بنائی، اور انہوں نے کہا کہ ریسرچ کریں کہ ہم اس قوم کو کس طرح سے قابو کر سکتے ہیں. تو وہ جو کمیٹی تھی وہ بر صغیر میں آئی، اس نے ریسرچ کی، پھر جا کے واپس اس نے رپورٹ پیش کی. تو اس نے کہا کہ ہم نے بہت ریسرچ کی اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، ہماری جو سفارشات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس قوم کا نظام تعلیم جو ہے وہ بدل دیا جائے. اور آپ، میں، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ ترقی کرتی ہے تو اپنے تعلیمی نظام کی بنیاد پر ہی کرتی ہے. انگریزوں کے آنے سے پہلے یہاں پر علماء کرام پیدا ہوتے تھے، پروڈکشن علماء کرام تھی، مفتیان تھے، مطلب ہر گھرانے کے اندر جو ہے وہ اسلام تھا اور ہر چیز سے اویئر تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا، مطلب شاہ ولی اللہ کا دور وہ انگریزوں کے آنے سے پہلے کا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یا ان کے ساتھ تھوڑا ملتا جلتا ہے، مطلب اس سے پہلے آپ چلیں جائیں، انگریزوں کے آنے سے پہلے تو اپنی ہسٹری میں دیکھیں کتنے ہی علماء کرام ہیں. تو اس کے بعد دیکھ لیں کہ کتنی ایک پروڈکشن ہوئی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انگریزوں نے پھر نظام تعلیم بدلنے کے لیے انہوں نے اپنا قوت کا استعمال کیا. علماء نے پروٹیسٹ کیا تو انہوں نے چن کے علماء کرام کو مارنا شروع کر دیا. تو پھر علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ نظام تعلیم کو جانے دو، ایمان بچا لیں، دین بچا لیں. تو پھر علماء کرام کچھ عرصہ کے لیے روپوش ہو گئے تاکہ ہمارا دین بچ جائے، ہمارا ایمان بچ جائے، نظام تعلیم چلو پھر دوبارہ ریفارم ہو جائے گا. تو بر صغیر پر بڑا احسان ہے علماء کرام کا. یہ جو جتنا کہ اسلام یہاں موجود ہے یہ ان کی بدولت ہی موجود ہے. اگر وہ مطلب نظام تعلیم کی خاطر ڈٹ جاتے تو سارے علماء کرام کو وہ شہید کر دیتے، کچھ بھی باقی نہیں بچتا. تو اس وجہ سے پھر علماء کرام نے نظام تعلیم کو جانے دیا اور اپنے دین کو بچایا. اور ابھی یہ جو کچھ مدارس باقی ہیں یہ انہی کی وجہ سے چل رہے ہیں. اور اس کے بعد جو انگریز نے مطلب سر سید احمد خان نے پھر جو ادارے بنائے اور اس میں انگریزی لائی اور پھر مطلب انگریزی کو انٹروڈیوس کروانا شروع کیا، تو وہاں کے جو مسلمز تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو نہیں داخل کروانے بچے، تو کیونکہ یہ انگریزی تو ہمارا مطلب مذہب میں نہیں ہے تو ہم تو نہیں سیکھیں گے. تو پھر کیا ہوا، لالی پاپ دیا انگریزوں نے کہ یہ دیکھیں جی ہم تو
انہوں نے مطلب پورے اسلام کو ایک مضمون کے طور پر پیش کر دیا۔ اب خود سوچیں کیا اسلام کو ایک چھوٹی سی بک میں بند کر کے پیش کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہ لالی پاپ دیا کہ دیکھیں جی ہم تو اسلام بھی پڑھا رہے ہیں، ہم تو اسلام بھی پڑھا رہے ہیں، تو آپ بچے داخل کروائیں۔ تو پھر جو مطلب کچھ ایلیٹ کلاس کہہ لیں یا کچھ تھوڑے سے امیر کبیر جاگیردار طبقہ تھا، انہوں نے بچے داخل کروانے شروع کر دیے، اور پھر اسلامیات جو ہے وہ لازمی قرار دے دی گئی پورے اسکولنگ میں۔ تو پھر جو آپ اور میرے جیسے لوگ تھے انہوں نے بھی بچے داخل کروائے، تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ تب سے اسلامیات جو ہے وہ ہمارے تعلیمی نظام کا حصہ بن گئی۔ تو یہ ہمارا تعلیمی نظام آلموسٹ وہی برٹش والوں کا ہی دیا ہوا، اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلیاں نہیں ہیں کہ جی ہم کہیں بڑی تبدیلیاں ہیں۔ اگر تبدیلیاں ہوتی تو یہ نظام مصطفیٰ ہوتا، یہ علماء کرام کا، بتا تو رہی ہوں کہ یہ ماڈرن اس نظام تعلیم کی کوئی حالت ہی نہیں ہے۔ آپ اسے کیا کہیں، یہ لنگڑا لولا نظام تعلیم ہے، ٹھیک ہے، جو صرف بیرونی ایڈ پر چلتا ہے اور انہی کی شرائط پر چلتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہی پڑھایا جاتا ہے، وہی سلیبس تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور خود دیکھ لیں کس طرح کی پروڈکشن تیار ہو رہی ہے۔ اور اب تو جو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ لینگویج کا ہے۔ آج سے میں سمجھتی ہوں یہ کرونا کا سیزن جب گزرا ہے تو بچوں کی املا اس حد تک خراب ہو گئی ہے، انہیں مطلب ڈکٹیشن آتی ہی نہیں ہے، اردو کی خاص طور پر بات کر رہی ہوں، اور انگلش میں بھی آپ دیکھیں تو بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایگزامز کے اندر وہ یہ میسجنگ کی جو لینگویج ہے رومن لینگویج، اس میں پیپر اٹیمپٹ کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، میٹرک اور انٹر کی بات کر رہی ہوں، تو وہ بچے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں پیپر۔ اگر آپ نے میں سے کسی نے کبھی دیکھے ہوں چیک کی ہوں تو وہ بچوں نے یہ حالت بنائی ہوئی ہے۔ اور جو صورتحال ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو آج سے کچھ سال بعد وہ کئی الفاظ ایسے ہوں گے جو غلط العوام ہو کے اردو زبان کا حصہ بن چکے ہوں گے، اور پھر ان کے صحیح ہونے کا جو تصور ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ یہاں میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، آپ نے ایک مشہور محاورہ سنا ہوا ہوگا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ورڈ کتا ہے نا، یہ اصل میں کتا نہیں ہے، اس میں کاف کے اوپر زبر ہے، کتا پڑھا جاتا ہے اس کو، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب کیونکہ جب دھوبی کپڑے دھوتا ہے تو وہ اپنے اس ڈنڈے کو نہ تو گھر لے کے آتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے گھاٹ پہ چھوڑ کے آتا ہے، کیونکہ گھاٹ پہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی اٹھا کے لے جائے گا، اور گھر وہ ہر روز کیسے لے کے آئے، تو وہ اس کو کہیں سائڈ پر چھپا کے آ جاتا ہے تاکہ میرا جو یہ ڈنڈا ہے یہ محفوظ رہے۔ تو اصل جو ورڈ تھا وہ قطع بھی نہیں تھا، کتکا تھا، کاف تے کاف الف، کتکا، دھوبی کا کتکا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب وہ کتکے سے یہاں بگڑتا اب کتے پہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اصل جو ورڈ ہے وہ قطع ہے، قطع۔ ڈکشنریز میں آپ دیکھیں تو قطع ہی لکھا ہوا ہے، لیکن وہ بھی اصل کتکا سے چینج ہو کے قطع بنا ہے۔ تو لیکن ابھی تک ہمارے بچے اسے کتا ہی پڑھتے ہیں، اور کئی سارے اساتذہ کرام جو ہیں وہ بھی کتا ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میم ہمیں بھی کتا ہی پڑھایا جاتا ہے، اس سے چلیں آج آپ کی اصلاح ہو گئی، تو اس کو یاد رکھیے گا، یہ اصل لفظ قطع ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اچھا جی، نیکسٹ ہماری پالیسی ہے نیو ایجوکیشنل پالیسی 2009 کی، ٹھیک ہے۔ تو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2009 جو ہے NEP اس میں ڈیٹنگ بیک ٹو دا ویری انسیپشن آف دا کنٹری 1947۔ اچھا، اس تعلیمی پالیسی میں کیا کیا گیا کہ ملک کے
جو آغاز سے یا شروع سے جتنے بھی ہونے والی تعلیمی پالیسیوں کے جو بھی جس بھی سلسلے میں وہ آتی ہیں، تو پھر قومی تعلیمی پالیسی جو 1998 اور 2010 کی آئی، تو اس کا ریویو لیا گیا، یعنی اس پر نظر ثانی کا عمل جو ہے وہ 2005 میں شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ پالیسی 2010 تک کی تھی نا، 1998 سے لے کے 2010 تک، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو ہے پھر انہوں نے ٹائم سے ریویو شروع کر دیا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا پالیسی ختم ہو جاتی تھی اور اس کے اقدامات جو ہے یا جو اس کے اثرات ہیں وہ بعد میں دیکھے جاتے تھے، اس کے اینڈ پر پہنچا جاتا تھا پھر نئی پالیسی۔ لیکن اس پالیسی میں انہوں نے کیا کیا کہ 2005 سے ہی اس پر ریویو کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو 2005 میں یہ شروع ہوا اور پہلی جو دستاویز ہے یا ڈاکومنٹ ہے، فرسٹ ڈاکومنٹ دا وائٹ پیپر واز فائنلائزڈ ان مارچ 2007۔ تو 2007 میں جو اس کی حتمی شکل جو ہے وہ اس وائٹ پیپر کی تیار کر لی گئی۔ اب جو فائنلائزیشن آف دا ڈرافٹ owes to the lot of factors including the process of consultations adopted as well as significant political changes in the country۔ تو مسودے کی جو بھی حتمی شکل تھی، ٹھیک ہے، ڈرافٹ کی جو بھی حتمی شکل تھی، اس میں جو تخیر ہوئی وہ بہت سارے ملک کے مشاورت کا جو پروسیس ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اس کے علاوہ ملک کے جو سیاسی حالات تھے اس کی وجہ سے ڈیلے ہو گئی۔ 5 میں جو شروع ہوئی تو 7 میں جا کے وہ فائنل ہوئی، تو اس وجہ سے وہ ڈیفرنٹ پرابلمس کی وجہ سے لیٹ ہوتی گئی۔ اچھا، پیپر اور پین اور رجسٹر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں نوٹ کریں، کل کے لیے آپ کی لیے ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے جو آپ سب نے کر کے آنی ہے۔ لکھیں MDGs، MDGs، یہ مخفف ہے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز۔ یہ آپ نے سرچ کرنا ہے کہ یہ کیا ہے، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی سی پریزنٹیشن یا اسائنمنٹ کہہ لیں 5 منٹ کی، ٹھیک ہے، سارے نے تیار کر کے لانی ہے، رینڈملی کسی سے بھی جو ہے وہ پریزنٹ کروایا جا سکتا ہے، تو سب نے پریپیئر ہو کے آنا ہے۔ اچھا جی، دو اہم جو بنیادی ریزنز تھیں کہ 2 main reasons that prompted the Ministry of Education MOE یعنی Ministry of Education to launch the review in 2005 well before the time horizon of the existing policy، یعنی جو پالیسی چل رہی تھی 1998 اور 2010 والی، تو اس کی 2 بنیادی وجوہات تھی میجر، جس کی وجہ سے اس کا نظر ثانی جو ہے اس کو پر کام شروع ہوا یا اس پر مجبور کیا ہوئے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے۔ تو پالیسی میں جو مطلوبہ تعلیمی نتائج تھے وہ نہیں مل پا رہے تھے، ٹھیک ہے، جو بھی نتائج فکس کیے گئے تھے وہ نہیں مل پا رہے تھے، اس وجہ سے ریویو کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو پرفارمنس تھی وہ تو جاری تھی، لیکن یعنی ان پٹ جاری تھی، آؤٹ پٹ نہیں مل رہی تھی، اس وجہ سے جو ہے اس کا ریویو کیا گیا۔ اور پھر تعلیمی جو مواقع تک رسائی، معیار اور ایکویلٹی سمیت کئی امپورٹنٹ جو اسپیکٹس تھے ان میں کمی، اور دوسرا جو اہم جو وجہ تھی وہ MDGs، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی دا انٹرنیشنل چیلنجز لائک ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، ٹھیک ہے، کہ بین الاقوامی جو چیلنجز تھے جن میں MDGs جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج تھا۔ اور پھر ڈاکار فریم ورک آف ایکشن ایجوکیشن فار آل، EFA مطلب ایجوکیشن فار آل، ٹھیک ہے، گولز۔ اب یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ EFA اسٹینڈس فار یہ ہے ایجوکیشن فار آل، یہ کیا ہے، اس کو بھی آپ نے سرچ کرنا ہے اور اس پہ چھوٹی سی اسائنمنٹ جو ہے وہ بنانی ہے، پریزنٹیشن بنانی ہے، ٹھیک ہے، 1 پیج کی ہو جائے زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کے بعد اینڈ چیلنجز triggered by globalization and nations quest for becoming a knowledge society in the wake of compelling domestic pressure like devolution and ڈیموگراف ٹرانسفارمیشن۔ اچھا، یہ کیا ہوا کہ ایک تو MDGs کا چیلنج تھا، دوسرا وہ ان پٹ جاری تھی لیکن آؤٹ پٹ نہیں مل رہی تھی، تو اس وجہ سے پھر جتنے بھی تعلیم کے مواقع تھے ان تک ایکسیس، معیار کو، ایکویلٹی سمیت کئی امپورٹنٹ اسپیکٹس تھے۔ اور پھر EFA جو تھا یعنی ایجوکیشن فار آل، یہ بھی ایک چیلنج تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی اچیو کرنا تھا، تو اس وجہ سے وقت سے پہلے ہی اس پالیسی کا جو ہے وہ ریویو کیا گیا۔ اور پھر
ایک نئے عزم کی ضرورت ہے تعلیم کے فروغ کے لیے، یہ اس کے تناظر میں، پالیسی کے تناظر میں یہ دیکھا گیا۔ پھر اس کے بعد ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے، تو پرائمری ایجوکیشن از ناٹ اے اسٹرانگ لنک ان ایجوکیشن ان پاکستان، تو یہ کہا گیا کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ کوئی اسٹرانگ لنک نہیں ہے پاکستان میں۔ تو پھر کیا کیا گیا کہ the policy focuses attention on two large and critical problems facing the sector۔ فرسٹ کون سی تھی؟ لو پارٹیسپیشن اینڈ نیرو بیس آف دا سیکٹر، کہ کم جو شرکت ہے اور کسی بھی اور تنگ نظری جو ہے کسی بھی وہ سیکٹر کی، وہ کم شراکت داری کہہ لیں اور سیکٹر کی تنگ بنیاد کہہ لیں، ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی وجہ تھی۔ پھر ویک کوالٹی آف پروویژن تھا، یعنی کہ پروویژن مطلب یہاں کے پرووائڈ کرنا، فراہمی کا جو سسٹم تھا وہ بڑا کمزور تھا، اس کا معیار بڑا کمزور تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ڈسپائٹ سم پروگریس ان ریسنٹ ایئرس، تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب موجودہ جو چند سال ہیں اس میں پھر پرائمری تعلیم، اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی، حالیہ جو سال تھے اس میں کچھ مطلب پیش رفت ہوئی، کچھ ٹارگٹس جو ہے ان کو اچیو کیا گیا، ایکسیس ریٹس ریمین لو، لیکن جو کامیابی کا رفتار تھی وہ پھر بھی لو ہی تھا، ایز نوٹڈ ان انیکس NER at 66% for primary are the lowest compared to the selected reference countries۔ اب جو ممالک سلیکٹ کیے گئے تھے جن کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا ان کے مقابلے میں بھی پھر بھی پرائمری جو لیول ہے وہ 66% رہا۔ NER کا مطلب ہے یہاں پہ نیٹ انرولمنٹ ریٹ، ٹھیک ہے، N سے نیٹ، E سے انرولمنٹ اور R سے ریٹ، نیٹ انرولمنٹ ریٹ۔ تو پھر 2005 میں یہ کچھ امپروو ہوا، پھر 6-7 پاکستان میں جو ہے وہ کافی جو ایجوکیشن فار آل 2015 تک کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو سیٹ کیا گیا تاکہ اس 2015 تک جو ہے ان کو اچیو کیا جائے، لیکن خطرہ پھر بھی موجود رہا کہ یہ پتہ نہیں اچیو ہو پائے گا یا نہیں، اور ڈراپ آؤٹ کا جو ریٹ کے ذریعے نیرو بیس تھی اس کو بھی مزید کم کیا جانا چاہیے تھا اور اس پر کام کیا گیا، اور گریڈ 5 تک جو ہے وہ مطلب اس کو ریٹینشن ریٹ کو برقرار رکھنے کی جو شرح ہے وہ 72% ہے، اور جو لوگ گریڈ 5 مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کے ذریعے جو سسٹم کو مزید نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو پھر وہ چھوڑ جاتے ہیں گریڈ 5 مکمل کرنے کے بعد۔ اور ثانوی سطح یعنی ایلیمنٹری ایجوکیشن جو ہے وہ پاکستانی نیشن کے لیے ایک اکانومیکلی اور سوشلی ترقی کے لیے اس نیرو بیس کی بنیاد کے ساتھ اسے لنک نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کے ساتھ وہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ پرائمری پاس کرنے کے بعد بچے اسکول چھوڑ دیتے ہیں، تو ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، پھر نقصان ہوتا ہے۔ یعنی ابھی آپ دیکھیں ابھی جو سسٹم لانچ کیا گیا ہے کچھ سال پہلے، تو ان کا یہ ہے کہ کوئی بچہ فیل نہیں کرنا، سارے بچوں کو پروموٹ کرتے جانا ہے، اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جو بچوں کے اندر کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ کم ہو گئی، یعنی ان کے ڈکٹیشن، ان کے پروننسیشن، ان کے ووکیبلری کچھ بھی نہیں رہا، سیلف رائٹنگ بھی کچھ بھی نہیں رہی۔ بچے اس چیز پر چلتے ہیں کہ ہم نے پاس تو ہو جانا ہے تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ پرائمری فرسٹ پہلی جماعت سے لے کے کلاس 8 تک تو ایسے ہی پروموٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ بورڈ کے ایگزام سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر جب 9th کلاس کا رزلٹ آتا ہے تو انتہا کی سپلیاں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کہتے ہیں اسکولز والے بھی کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، اور پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، باقی پچھلے 8 سال کسی کو کوئی خیال نہیں ہوتا۔ تو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں، اب ٹیچرز کی کمی ہے، ایک ٹیچر بیچارہ کتنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ڈیل کر سکتا ہے، تو پھر کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں ایسے، اور پھر بچوں کی چھٹیوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے اور وہ بھی کنٹرول نہیں ہو پاتا، تو اس وجہ سے بھی ڈراپ آؤٹ اور رزلٹ کا جو
ایشو ہے وہ بنتا ہے, رزلٹ اچھا نہیں آتا. اب پالیسی کے جو ایکشنز تھے وہ کیا تھے کہ تمام بچے لڑکے لڑکیاں 2015 تک انہیں اسکول میں لایا جائے گا, ٹھیک ہے, ان کا داخلہ کیا جائے گا, اسکول کے اندر لایا جائے گا انہیں, ٹھیک ہے, یعنی داخلہ کیا جائے گا. اور پرائمری اسکول جو ہے سرکاری عمر 6 سے 10 سال ہوگی, یعنی 5ویں پاس جو ہے وہ 6 سے 10 سال کی عمر تک بچہ کر لے گا, ابھی بھی یہی ہے. اور دس دا آفیشیل ایج گروپ فار نیکسٹ لیول آف ایجوکیشن شل آلسو چینج اکارڈنگلی. اور پھر نیکسٹ جو اگلی تعلیم ہوگی اس کے لیے بھی ظاہر ہے ایج کا جو گروپ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. 10 سال تک اب پرائمری ہے, تو 14 سال تک جو ہے وہ ایلیمنٹری ہے, اور پھر 16 سال تک میٹرک ہے. اب تو ویسے 14 سال کے بچے کو بھی 9th میں ایڈمیشن کی پرمیشن دی ہوئی ہے, تو اس طرح پھر 15 سال کی عمر میں بھی میٹرک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور 18 سال تک انٹرمیڈیٹ ہے, اور اسی طرح 20 ایئرس میں پھر گریجویشن ہے. اور اس کے بعد پھر اگر 2 ایئرس, اب کیونکہ بی ایس 4 ایئرز ہے تو پھر وہ انٹرمیڈیٹ کے بعد 4 ایئر کاؤنٹ کر لیں تو 22 ایئرس میں جو ہے وہ ماسٹرز کمپلیٹ ہوا. تو اس کے بعد گورنمنٹ نے کیا کیا, حکومت نے ایجوکیشن فار آل کے جو ٹارگٹس تھے ان کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی نیسیسری فنانشیل ریسورسز جو ہیں وہ پرووائڈ کرنے کی پوری کوشش کی. اور ویئر ایور فیزیبل پرائمری اسکول شیل بی اپ گریڈیڈ ٹو دا مڈل لیول. تو پھر جو پرائمری اسکول تھے جہاں پر بھی ممکن ہو سکا ان کو مڈل لیول تک اپ گریڈ کر دیا گیا, یعنی انہیں مڈل میں تبدیل کر دیا گیا. جیسے سر سید احمد خان نے بنیاد رکھی, کچھ عرصہ بعد وہ ہائی اسکول بنا, پھر وہ کالج بنا, پھر وہ یونیورسٹی بن گئی. تو اس طرح ان کے پاس جو پرائمری اسکول تھے جہاں پاسبل تھا انہوں کو ایلیمنٹری کر دیا. انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنر شیل بی انوائٹیڈ تھرو اے ویل ڈیولپڈ پلان فار ایکسپینڈنگ اسکول فیسلٹیز. جی, خرچہ نہیں تھا پاکستان کے پاس, غریب ملک ہے, ترقی پذیر ہے, تو امداد مانگی باہر سے تاکہ اسکول کے اندر جو ہے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جا سکے. اپنی جیبیں بھرنی ضروری تھیں اس لیے. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ ہائی پریورٹی شیل بی پیڈ ٹو ریڈیوسنگ دا ڈراپ ریٹ. اچھا, اب وہی ڈراپ ریٹ یعنی کہ اسکول چھوڑ کے بچے نہ جائیں, اس پر فوکس کیا گیا. اگر آپ نے کبھی بیچارے کسی پرائمری ٹیچر کو دیکھا ہو, آج سے کچھ سال پہلے کی بات کر لیں, چلیں ابھی بھی ہے لیکن تھوڑا پہلے چلے جائیں, یہ عمران خان کی حکومت سے ذرا پہلے چلے جائیں, تو وصولی پر لٹکا ہوتا تھا پرائمری ٹیچر, ٹھیک ہے, کہ جی ڈراپ ریٹ جو ہے وہ 100% رہے. اور اس وجہ سے کیا ہوا, بوگس انٹریز, میٹرک تک اتنی بوگس انٹریز رہی, اتنی بوگس انٹریز رہی کہ بچہ موجود ہی نہیں ہے فزیکلی, اور اس کا ڈیٹا سارا کچھ فیک انٹر ہے, تاکہ جی ریٹینشن ریٹ جو ہے وہ خراب نہ ہو, وہ پورا رہے. کچی کلاس میں جتنے بچے داخل کیے تھے 10ویں کلاس میں اتنے پاس, 8ویں کلاس میں اتنے ہی پاس کریں, ٹھیک ہے, 9th میں جتنے بچے داخل کیے 10th میں اتنے ہی پاس کریں. کہاں سے لائیں ٹیچرز اتنے بچے؟ اگر بچے چھوڑ جائیں, بچوں کے پاس, پیرنٹس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, ان کے فنانشیل ایشوز ہیں, تو بچوں کو کام پہ بٹھائیں گے, کون پڑھائے گا؟ لیکن سارا ملبہ جو ہے وہ اساتذہ کے سر گرایا گیا. اچھا, نیکسٹ, an important element of this effort should be provide financial and food support to children who drop out because of poverty. اچھا جی, کتنی دیر خوراک دینی تھی گورنمنٹ نے؟ چند دن دی, داخلہ ہو گیا, ٹھیک ہے, داخلہ بڑھ گیا, جوس کے ڈبے دیے, بسکٹ دیے. ابھی بھی مریم نواز نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے جس میں وہ بچوں کو جو ہے کھانے پینے کا کچھ سامان پرووائڈ کرے گی تاکہ بچے جو ہے وہ اسکولوں میں داخلہ کروائیں. ٹھیک ہے جی, داخلے کے وقت آپ نے دے دیا سب کچھ, باقی سارے 5 سال آپ نے نہیں دینا. بچے نے 1 مہینہ اسکول آنا ہے, پھر بھاگ جانا ہے. سارا ملبہ پڑ گیا ٹیچر کے سر, ہاں جی ہم نے تو اتنی انرولمنٹ کر کے دی تھی, پوری کرو, لے کے آؤ بچہ جہاں سے مرضی لے کے آؤ. اب بیچارہ ٹیچر پڑھائے یا ان چیزوں کو فیس کرے. اچھا, اوپر سے اب جو نئی پالیسیز ٹیچرز کے لیے لانچ کی جا رہی ہیں, پینشن ختم کر دی, بہت کم پینشن دے رہے ہیں, جو ان کا اینڈ پہ اکٹھا فنڈ ملنا ہوتا ہے اس میں بھی لاس کر دیا ہے. تو ڈفرینٹ جو ہیں وہ پالیسیز لانچ کر کے گورنمنٹ
جاب کا جو ایک چارم تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ جاب کی طرف مت آئیں. اب کر کیا رہے ہیں؟ پرائمری اسکول کر دیں گے پرائیویٹ، اور وہ جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہ ان کا معیار تعلیم کوئی حال نہیں ہے ان کا. تو بلڈنگ جو ہے وہ سرکاری ہی ہوگی، لیکن اس میں عملہ جو ہے وہ پرائیویٹ ہائر کیا جائے گا. وہ جو این جی او خریدے گی وہ اپنا عملہ ہائر کرے گی، وہاں کا لوکل ہائر کر لے، تھوڑا سا دور ہائر کر لے، ان کو 8 10 ہزار 12,000 15,000 جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ان کی ایجوکیشن بی اے ایم اے ایف اے ٹھیک ہے ان کو دے گی. جہاں گورنمنٹ ایک سرکاری ٹیچر پی ایس ٹی کو 50 60 ہزار دے رہی ہے، وہاں وہ کام جو ہے وہ 8 10 ہزار میں ہو جائے گا. اور جو ان کے ٹیچرز گورنمنٹ کے ٹیچر فری ہوں گے ان پرائمری اسکولوں سے، وہ اٹھا کے وہ ہائی اور ایلیمنٹری میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. گورنمنٹ کا جو ہے وہ پیسہ بھی بچے گا اور نئی تقرری بھی اس میں نہیں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور وہ لو کاسٹ نو کاسٹ مٹیریل ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ کم خرچ بالا نشین سمجھ لیں کہ خرچ کچھ نہ کرنا پڑے اور کام جو ہے وہ چلتا رہے. تو یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. اب کوئی بھرتی نہیں کر رہی، پرانے ہی ٹیچرز کو ایڈجسٹ کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے. اچھا، اس کے علاوہ خاص طور پر جو لڑکیوں کی شرح تعلیم ہے اسکولوں کو جو ہے وہ جی اٹریکٹیو بنایا جائے تاکہ وہ ان میں داخل ہوں. جو بیسک فیسلٹیز ہیں ان کی کمی کو ختم کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو اور ریفارمز ہیں اسٹیپس ہیں وہ اٹھائے جائیں تاکہ بچے جو ہیں وہ اٹریکٹ ہو کے اسکول آئیں، داخلہ کریں. جیسے کہ بچے کو جوس ملے گا، اسے پتہ ہے کہ مجھے اسکول جانا ہے تو جوس کا ڈبہ ملنا ہے تو اس نے بھاگ کے آنا ہے. ٹھیک ہے. روز آئے گا ڈبہ پی کے چلا جائے گا، پڑھے گا نہیں. کتابیں نہیں ہیں، چلیں کتابیں گورنمنٹ نے دے دی، کاپی پینسل نہیں ہے تو لکھے گا کس پہ؟ ٹھیک ہے. وہ ٹیچر نے تو نہیں لے کے دینی، پیرنٹس نے لے کے دینی. اور اگر پیرنٹس کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں تو اس بچے کے اسکول آنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ رائٹنگ نہیں کر سکے گا، چلے ریڈنگ کچھ نہ کچھ وہ سیکھ لے گا. چلو ٹیچر جو ہے وہ اپنے مسائل پر اسے ایک آدھ دفعہ کاپی پرووائڈ کر دے گی، ساتھ والوں سے پیج لے کے دے دے گی، لیکن کب تک؟ آخر کو تو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے نا. اور اس کے بعد ہے جی گورنمنٹ شیل اسٹیبلش ایٹ لیسٹ ون اپنا گھر ریزیڈینشیل اسکول ان ایچ پروونس ٹو پرووائڈ فری ہائی کوالٹی ایجوکیشن فیسلٹیز ٹو پور اسٹوڈنٹس. لو جی، غریب بچوں کو تعلیم دینے کے لیے گورنمنٹ نے کون سا جو ہے اسکول لانچ کیا؟ مطلب اپنا گھر اسکول لانچ کیا، یعنی رہائشی اسکول جو ہے وہ قائم کرے گی. کم از کم ایک اپنا گھر رہائشی اسکول قائم کرے گی ہر صوبے میں. ٹھیک ہے. ہر صوبے میں کتنے ایک بچے اس میں داخل ہو جائیں گے؟ یہ بھی تجربہ ہے نا، تجربہ کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. پروونس. اس کے بعد ہر بچہ جو ہے گریڈ 1 میں اس کا ایڈمیشن ہوگا اور اسے ایک یونیک آئی ڈی جو ہے وہ الاٹ کی جائے گی، اور پھر وہ اس کی جتنی بھی تعلیم باقی رہے گی وہ آئی ڈی اس بچے کے ساتھ ساتھ چلتی جائے گی. مثال کے طور پہ جیسے بچے کا ایک بچے کا بے فارم بنتا ہے یا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے تو ساری زندگی وہ آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بے فارم کی جو آئی ڈی ہے وہ اس کے ساتھ رہتی. تو انہوں نے بھی یہی سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا کہ جی ایک یونیک آئی ڈی اسے الاٹ کی جائے گی. یہ جب سے انہوں نے ٹیب شیب دیے ہیں اور آن لائن سسٹم کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ زیادہ اس چیز پہ فوکس کیا جا رہا ہے. تو یہ تھی ہماری 2009 کی بھی اور پالیسی ختم ہوئی آج، اور آج ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارا بھی ایک چھوٹا سا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو ہوا. اچھا، اب آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے اچھے سے پورے چیپٹر کو، تمام پالیسیز کو. کل کے لیے میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی 2 پریزنٹیشنز دی ہیں، سب نے تیار کر کے لانی ہے. اور نیکسٹ اس کا جس دن آپ کا آف ڈے ہوگا اس فرسٹ چیپٹر کا ٹیسٹ لیا جائے گا. تو ابھی کسی کا کوئی کویشچن ہے تو کر لیں. اور ابھی آپ کی کلاس کا ٹائم جو ہے وہ 58 منٹ اور لاسٹ 59 والا منٹ بھی آدھا ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.